اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلک کے نیلگو دریا میں یہ جتنے بھی تارے ہیں، فلک کے نیلگو دریا میں یہ جتنے بھی تارے ہیں، ہنر ان کو چمکنے کا میرے مولا دیا تو نے، ہنر ان کو چمکنے کا میرے مولا دیا تو نے، کہیں شاداب گلشن ہے، کہیں بے آب صحرا ہے، کرشمے اپنی قدرت کے دکھائے جا بجا تو نے۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید بخیر۔ آج ہم اردو درسی کتاب جماعت نہم کے سبق نمبر 10 ملکی پرندے اور دوسرے جانور کے صفحہ نمبر 80، 81 اور 82 کی خواندگی بما معنی و مفاہیم، تشریح و حوالہ جات کریں گے۔ اسٹوڈنٹس، مرکزی خیال جان چکے ہیں آپ، اور اس کا ماخذ ہے مزید حوامات پہ۔ مصنف ہیں شفیق الرحمان۔ یہاں کچھ الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں، آپ ان پر خاص طور پر نظر رکھیے اور موزوں ترین طریقے سے اس کو یاد کیجیے۔ ایکوریٹ یاد کرنا لازم ہے تاکہ آپ تشریح متن میں پورے نمبر حاصل کر سکیں۔ جی آگے آج ہم دیکھتے ہیں شفیق الرحمان بھینس پر کس طرح کی نظر ڈالتے ہیں۔ بھینس موٹی اور خوش طبع ہوتی ہے۔ بھینس کا تعارف کروا رہے ہیں۔ بھینس موٹی ہوتی ہے اور خوش طبع، طبیعتاً وہ خوش مزاج ہوتی ہے۔ بھینسوں کی قسمیں نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیے، ایک آپ کے سامنے کیا لا رہے ہیں وہ؟ جی ہاں، تحقیق لا رہے ہیں کہ بھینسوں کی بھی قسمیں ہی نہیں ہوتی، وہ سب ایک جیسی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ سب ایک جیسی ہوتی ہیں تو اگر قسمیں ہوں تو ایک دوسرے سے مختلف ہوں۔ بھینس کا وجود بہت سے انسانوں کے لیے باعث مسرت ہے۔ بھینس کی حیثیت، بھینس کی ذات جو ہے وہ بہت سے انسانوں کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ بھینس کا ہم عصر چوپایا، ہم عصر ہم زمانہ، چوپایا چار پاؤں والا یعنی جانور، مویشی کون ہے؟ گائے، دنیا بھر میں موجود ہے۔ گائے ہے جو کہ دنیا بھر میں، پوری دنیا میں پائی جاتی ہے، لیکن بھینس کا فخر صرف ہمیں ہی نصیب ہے۔ اور اگر بھینس دیکھا جائے تو یہ فخر ہمیں ہی نصیب ہے، یعنی کہ ہماری قسمت میں ہے کہ بھینس صرف ہمارے علاقوں میں پائی جاتی ہے، دنیا میں نہیں پائی جاتی۔ تبت میں گائے کے وزن پر، تبت چین کا ایک علاقہ، کے وزن پر سرا گائے ہوتی ہے۔ گائے کی طرح وہاں ایک جو گائے پائی جاتی ہے اس کو سرا گائے کہتے ہیں۔ سرا گائے ایک پہاڑی گائے، یعنی ایک پہاڑی گائے۔ سرا بھینس کہیں نہیں ہوتی۔ سرا گائے تو ہوتی ہے شفیق الرحمان کے نزدیک، لیکن سرا بھینس کہیں نہیں ہوتی، یعنی کہ پہاڑی علاقے میں پائی جانے والی بھینس نہیں ہوتی۔ بھینس کے بچے شکل و صورت میں ننیال اور ددیال دونوں پر جاتے ہیں۔ دیکھیے کس خوبی سے بیان کر رہے ہیں، مزاح کی کیفیت کیا ہے کہ بھینس کے بچے جو ہیں وہ شکل و صورت میں ننیال یعنی کہ ماں کے جو رشتہ دار ہیں ان پر، اور ددیال یعنی کہ جو باپ کے رشتہ دار ہیں اس دونوں پر ہی جاتے ہیں۔ لہٰذا فریقین دونوں فریقوں یعنی کہ دونوں گروہ جو ہیں وہ ایک دوسرے پر تنقید نہیں کر سکتے، ایک دوسرے پر جو ہے وہ نکتہ چینی نہیں کر سکتے۔ جیسے ہمارے ہاں رواج ہے، دیکھیے کس خوبی سے طنز کیا ہے کہ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر خوبصورت اور ددیال پہ گیا ہے، اگر کچھ اس کے شبہات جو ہیں وہ ناک نقش کچھ مختلف ہوں تو کہہ دیتے ہیں یہ ننیال پر گیا ہے۔ بھینس سے ہماری محبت بہت پرانی ہے۔ بھینس ہمارے بغیر رہ لے لیکن ہم بھینس کے بغیر ایک دن نہیں رہ سکتے۔ بھینس تو ہمارے ساتھ ہمارے بغیر رہ سکتی ہے، ہمارے بغیر اس کا گزارا ہے، لیکن ہمارا بھینس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ آج کل یہ شکایت عام ہے کہ لوگوں کو کوٹھی ملتی ہے تو ایسی جس میں گیراج تک نہیں ہوتا، جہاں بھینس باندھی جا سکے۔ دیکھیے کوٹھی ملتی ہے، کوٹھی جو خاص طور پر 5 سے 10 مرلے اور 10 سے جہاں اچھی خاصی وسعت رکھتی ہیں، وہ تو ملتی ہے انہیں، لیکن اس میں گیراج تک نہیں ہوتا۔ گیراج جہاں گاڑی کھڑی کرتے ہیں وہ نہیں ہوتا، اگر ہو تو وہ شاید وہ وہاں بھینس باندھ لے، لیکن بھینس وہاں
اس لیے نہیں باندھی جا سکتی کیونکہ گراج کی جگہ نہیں ہے۔ کئی بھینسیں اتنی بدی بری بدصورت نہیں ہوتی مگر کچھ ہوتی ہیں۔ شفیق الرحمان کے نزدیک کچھ بھینسیں بدصورت نہیں ہوتی لیکن کچھ ہوتی ہی ہیں اور کچھ بدی ہی ہوتی ہیں۔ دور سے یہ پتہ چلانا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھینس اس طرف آ رہی ہے یا اس طرف جا رہی ہے، کیونکہ بھینس اپنے وجود میں بھاری بھرکم ہوتی ہے۔ اس لیے شفیق الرحمان کے نزدیک بھینس اگر چل رہی ہو تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس طرف اس کا رخ ہے۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر والا شعر یاد آ جاتا ہے۔ رخ روشن کے آگے پھر شمع رکھ کر ہی پتہ چلے گا کہ بھینس جو ہے وہ کس طرف کو جا رہی ہے، اس کا چہرہ کس طرف کا ہے۔ بھینس اگر ورزش کرتی کثرت کرتی اور غذا کا خیال رکھتی، خوراک کا خیال رکھتی تو شاید چھریری ہو سکتی تھی، دبلی پتلی ہو سکتی تھی۔ شفیق الرحمان نے کس خوبی سے دیکھیے موٹے لوگوں پر بھی طنز کر دیا ہے، لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بعض لوگ مکمل احتیاط کرنے پر بھی موٹے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بعض لوگ احتیاط کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ موٹے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بھینس کا مشغلہ جگالی کرنا ہے۔ بھینس کا کیا مشغلہ ہے؟ مشغلہ شغل کی جمع، یعنی ایسا کام جو فراغت کے وقت کو، فرصت کے وقت کو گزارنے کے لیے اختیار کیا جائے، ایسا شوق۔ اس کا شوق کیا ہے؟ اس کا شوق ہے جگالی کرنا۔ جگالی کرنا کس کو کہتے ہیں اسٹوڈنٹس؟ جو حیوانات معدے سے چارے کو منہ میں لا کر چباتے رہتے ہیں، اس کو جگالی کرنا کہتے ہیں۔ اس کا کیا مشغلہ ہے؟ جگالی کرنا ہے، خوراک کو چباتے رہنا ہے۔ یا دوسرا کام کیا ہے؟ تالاب میں لیٹے رہنا، کہ وہ پانی سے بھرے تالاب میں وہ لیٹی رہتی ہے۔ وہ اکثر نیم باز آنکھوں سے افق کو تکتی رہتی ہے۔ دیکھیے کس خوبی سے یہاں بھی مصرع کس دیا ہے شفیق الرحمان نے۔ کس کا مصرع ہے؟ میر تقی میر کا۔ اب تو کو بہت اچھے طریقے سے آتا ہے۔ میری نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ نیم باز آنکھیں یعنی کہ ادھ کھلی آنکھوں سے افق کو دیکھتی رہتی ہے۔ افق کیا ہے؟ افق ہے اسٹوڈنٹس وہ جگہ جہاں سے زمین اور آسمان ملتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، وہ جگہ جہاں آسمان اور زمین ملتے ہوئے دکھائی دیں اسے افق کہتے ہیں۔ وہ اس جگہ کو تکتی رہتی ہے، دیکھتی رہتی ہے۔ لوگ اندازے لگاتے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہی ہے، وہ کچھ نہیں سوچتی۔ شفیق الرحمان کے نزدیک وہ کچھ بھی نہیں سوچتی۔ اگر بھینس سوچ سکتی تو رونا کس بات کا تھا؟ اگر بھینس بھی کچھ سوچ سکتی، اپنے مسائل پر، اپنے گردنواں پر غور کرتی تو پھر رونا کس بات کا تھا؟ تو افسوس کس بات کا تھا؟ بھینس کا حافظہ کمزور ہے، حافظہ یادداشت اس کی کمزور ہوتی ہے۔ اسے کل کی بات آج یاد نہیں رہتی، اسے کل کی گزری ہوئی بات آج اس کی یادداشت میں جگہ نہیں بنا پاتی، یعنی اس کو یاد نہیں رہتا ہے۔ اس لحاظ سے وہ انسان سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ شفیق الرحمان یہاں مقابلتاً کہتے ہیں انسان کے ساتھ موازنہ کر کے کہ انسان تو کل کی باتیں کیا صدیوں کی باتیں یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور کہیں نہ کہیں چبھتی ہوئی باتیں دوسروں پر جو ہے وہ کس دیتا ہے، طنز کرتا ہے، بھلاتا نہیں ہے پچھلی باتوں کو یا کسی کے رویے کو۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے اور فکر میں پڑا رہتا ہے، آج کل گزرے ہوئے کل کی اور آنے والے کل کی دونوں کی فکروں میں پڑا رہتا ہے۔ اس لحاظ سے انسان سے زیادہ خوش نصیب شفیق الرحمان کے نزدیک بھینس ہے۔ بھینسے کو بالکل نکما سمجھا جاتا ہے ہمارے ہاں۔ بھینسے کو یعنی کہ نر، جو بھینس کا نر ہے اس کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ نکما، نکارا سمجھا جاتا ہے، نالائق سمجھا جاتا ہے۔ اسے ہل میں جوتنے کی اسکیم ناکامیاب ثابت ہوئی۔ ہل میں جوتنے کے لیے کوشش کی گئی اور اسکیم یعنی کہ پلان بنایا گیا، لیکن یہ کامیاب نہ ہو سکا کیونکہ وہ دائمی طور پر، وہ ہمیشہ سے، وہ فطری طور پر تکان کا مارا ہوا اور ازلی سست ہے، یعنی کہ ازل سے ہی جب سے دنیا قائم ہوئی ہے وہ سست ہے، کاہل ہے۔ اس نے بچپن میں بھینس کا دودھ پیا تھا۔ اس نے بچپن میں، ظاہر ہے بھینسا ہے اس نے بھینس کا ہی تو دودھ پیا تھا، اپنی ماں یعنی بھینس کا دودھ پیا تھا۔ بھینس کے سامنے بین بجائی جائے تو نتیجہ تسلی بخش نہیں نکلتا۔ اب یہاں دیکھیے طنز کس طرح کی ہے کہ اس نے بچپن میں بھینس کا دودھ پیا تھا،
اسی لیے وہ سست اور کاہل ہے. یعنی کہ ایک کہاوت ہے، جیسی کوکو ویسی کوکو کے بچے. سو یہ یہاں پہ بھی منطبق ہوتی ہے کہاوت. سو ظاہر ہے جس طرح کے ماں باپ ہوں گے، والدین ہوں گے، ویسا ہی اس کا بچہ ہوگا. بھینس کے سامنے بین بجائی جائے تو نتیجہ تسلی بخش نہیں نکلتا. بھینس کے سامنے بین بجانا بھی ایک محاورہ ہے. سو بین بجائی جائے، بین کسے کہتے ہیں؟ ایسا آلہ، ایسا موسیقی کا آلہ جو منہ سے بجایا جاتا ہے، منہ کی پھونک سے بجایا جاتا ہے. اگر اس کے سامنے بین بجائی بھی جائے تو نتیجہ جو ہے وہ اطمینان بخش نہیں ملتا. کیوں؟ کیونکہ بھینس کو بین سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اسے اگر ظاہر ہے اس کو یہ آلات جو ہے وہ اچھے لگتے تو یقیناً وہ اس طرف توجہ بھی دیتی اور کوئی اثر لیتی. تو بین جو بجائی جاتی ہے وہ سام کے سامنے بجائی جاتی ہے جو اس کا اثر بھی لیتا ہے. سو یہ ایک محاورہ مشہور ہے کہ جس پر کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی اس کے سامنے پھر کچھ کہنے کا کیا فائدہ، الفاظ ضائع کرنے والا ہی معاملہ ہے. آگے دیکھیے، اگلا جو ہے ہمارے ہاں اس شفیق الرحمان کے مضمون میں الو ہے. الو بردبار اور دانش مند ہے، لیکن پھر الو ہے. بردبار برداشت کرنے والا، دانش مند عقل مند ہے. برداشت کرنے والا اور عقل مند ہے لیکن پھر بھی وہ الو ہی ہے. ہمارے ہاں بیوقوفی کا جو علمبردار جانور ہے وہ الو ہے. وہ کھنڈروں میں رہتا ہے، کھنڈروں میں سنسان جگہوں پہ رہتا ہے، لیکن کھنڈر بننے کی وجوہات دوسری ہیں. کہا جاتا ہے کہ جہاں الو جگہ بنا لے وہاں وہ جگہیں کھنڈر بن جاتی ہیں، بیابان ہو جاتی ہیں. لیکن یہاں شفیق الرحمان اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ کھنڈر بننے کی وجوہات میں الو نہیں ہے، کھنڈر بننے کی وجہ کچھ اور ہے. الو کا ذکر پرانے بادشاہوں نے اپنے روز نامچوں میں اکثر کیا ہے. پرانے بادشاہوں نے، قدیم زمانے کے بادشاہوں نے اپنے روز نامچہ کی جمع روزانہ لکھی جانے والی حالات کیفیت یعنی کہ ڈائری میں انہوں نے اکثر جگہ پہ کیا ہے. لیکن اس سے الو کی پوزیشن بہتر نہیں ہو سکی. پوزیشن، حالت، کیفیت، حیثیت، حالانکہ انہوں نے ذکر کیا ہے لیکن اس کے باوجود اس کی حیثیت ہمارے ہاں بہتر نہیں ہو سکی. ہم پھر بھی الو کو الو ہی سمجھتے ہیں. الو کی 20 قسمیں بتائی جاتی ہیں میرے خیال میں، یعنی کہ شفیق الرحمان کے خیال میں 5-6 قسمیں کافی تھیں. اتنے ہم نے قسموں کے الو کیا کرنے تھے، ہم اس پر ہی گزارا کر دیتے. ویسے الوؤں کی عادتیں آپس میں اس قدر ملتی جلتی ہیں، عادتیں فطرتاً وہ ایک دوسرے سے اتنے میل کھاتے ہیں. ایک الو کو دیکھ لینا تمام الوؤں کو دیکھ لینے کے مترادف ہے، برابر ہے. اگر ہم ایک الو کو دیکھ لیں تو تمام الوؤں کو ہم نے دیکھ لیا. ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے الو کو وہی پسند کر سکتا ہے، وہی الو کو پسند کرتا ہے جو فطرت کا ضرورت سے زیادہ مداح ہو. فطرت کا یعنی کہ قدرت کا ضرورت سے زیادہ مداح ہو، تعریف کرنے والا ہو، پسند کرنے والا ہو. سو جو الو کو پسند کرتا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی تمام تر حسیات کے ساتھ فطرت کو زیادہ ہی پسند کرتا ہے. روزمرہ کے الو کو، روزمرہ یعنی کہ عام جو استعمال میں ہمارے ارد گرد جو الو استعمال ہوتا ہے وہ ہے، اس الو کو بوم کہا جاتا ہے. بوم الو کی قسم ہے، الو کہا جاتا ہے اس کو، یعنی کہ اس کو الو ہی کہا جاتا ہے. اس سے بڑے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ چگت کہتے ہیں. چگت کس کو کہتے ہیں؟ الو کی چھوٹی قسم کو کہتے ہیں. اور چگت سے بڑا الو ابھی تک دریافت نہیں ہوا. شفیق الرحمان کے نزدیک اس سے نیچ ذات کا کوئی کمتر، جس کو ہم کہتے ہیں کم ترین لفظوں میں کسی کو ہم کچھ بولیں، اس قسم کا الو چگت سے بڑھ کر ابھی تک دریافت نہیں ہوا. سو آگے دیکھیے، دن بھر الو آرام کرتا ہے اور رات بھر ہو کرتا ہے. دن بھر الو آرام کرتا ہے، سستاتا ہے، سوتا ہے، اور رات بھر کیا کرتا ہے؟ جاگتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ ہو کس کی آواز ہے؟ یہ الو کی مخصوص آواز ہے جو وہ نکالتا ہے. اس میں کیا مصلحت پوشیدہ ہے، اس میں کیا حکمت چھپی ہوئی ہے؟ میرا قیاس، میرا اندازہ اتنا ہی صحیح ہے، اتنا ہی درست ہے جتنا کہ آپ کا.
लोगों का ख्याल है कि उल्लू तू ही तू का वजीफ़ा पढ़ता है, तू ही तू का क्या करता है, वजीफ़ा विर्द करता है। वो हु का नहीं, यानी कि तू ही तू का वजीफ़ा विर्द करता है। अगर ये सच है तो वो उन खुद पसंदों से, उन अपने आप को पसंद करने वालों लोगों से 1000 दर्जा, कई दर्जे बेहतर हैं, जो हर वक्त मैं का विर्द करते रहते हैं। किस कदर खूबी से चोट लगाई है हमारे इस माशरे पर। हमारे यहाँ जो लोग खुद गर्ज हैं और अपने ही गर्ज के बंदे हैं, उन पर चोट की है कि वो अपने लिए हर चीज़ बेहतर समझते हैं, दूसरों का नुकसान करते हैं। सो उल्लू उन लोगों से बेहतर है। जो तू ही तू, यानी कि जो है सो तेरा है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, वो बेहतर है हमसे। शौक़ और बतूनी परिंदों में शौक़ शरारती और शौक़ और बातूनी यानी बातें करने वाला, बहुत ज़्यादा बातें करने वाले परिंदों में उल्लू का मर्तबा बहुत बुलंद है। मर्तबा, उसका मकाम उनसे बहुत बड़ा है, क्योंकि वो चुपचाप रहता है। वो तो शोर मचाते हैं, शरारतें करते हैं और बोलते ही रहते हैं, जबकि उल्लू जो है वो खामोश रहता है और गालिबन हिस्से मज़ाक से महरूम है, हिस्से मज़ाक भी नहीं रखता। यानी कि जो हंसाने वाली जो बातें हैं, हंसने की जो मुस्कुराने की आदत है, वो भी उस नहीं रखता, उससे महरूम है। बहुत से लोग महज इसलिए ज़ी फ़हम समझे जाते हैं कि वो कभी नहीं मुस्कुराते। ज़ी फ़हम अक्लमंद, बहुत से लोग इसलिए भी अक्लमंद समझे जाते हैं कि वो कभी नहीं मुस्कुराते, मुस्कुराते हुए दिखाई नहीं देते, इसलिए लोग उनको समझ लेते हैं कि ये अक्लमंद है। मादा नन्हे उल्लुओं की बड़ी देखभाल करती है। मादा यानी कि उल्लू की जो मादा है वो क्या है, मोनस, वो उल्लुओं की बड़ी हिफाजत करती है। मगर जो ही नन्हे बच्चों की वो हिफाजत करती है, मगर जैसे ही वो ज़रा बड़े हुए और इनकी शक्ल अपने अब्बा से मिलने लगी। क्या खूबी से तंज किया गया है हमारे माशरती रवैयों पर कि जैसे ही उसके बच्चों की शक्ल अपने अब्बा से, अपने वारिस से, यानी कि उल्लू मादा की नर से, उसके शोहर से मिलने लगती है, इन्हें बाहर निकाल देती है। क्यों निकाल देती है? क्योंकि जो उसको तकलीफ़ अपने शोहर से पहुंची होती है, वो जैसी शक्ल मिलती हुई अपने बच्चों को देखती है, उसको वो घर से बाहर निकाल देती है कि ये भी उस पर ही चले गए। उल्लू को अपने बच्चों की तालीम और तरबियत से कोई दिलचस्पी नहीं। उल्लू को अपने बच्चों की तालीम और उसकी तरबियत करने से, उसकी देखभाल तो करती है, लेकिन तालीम और तरबियत नहीं उनकी करती, उससे उसको कोई शगफ नहीं है। वो जानता है कि ये सब बेसुध है, ये सब बेकार है। उल्लू अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। उल्लू अच्छे भी होते हैं फितरतन और बुरे भी होते हैं। अच्छे तो वो होते हैं जो दूर जंगलों में रहते हैं। अशफाक़ रहमान के नज़दीक उल्लू वही अच्छे होते हैं जो हमारे माशरे में, हमारे इर्द गिर्द हमें तंग करने के लिए हमारे करीब नहीं होते, बल्कि जंगलों में रहते हैं। उल्लुओं को बुरा भला कहते वक्त ये मत भूलिए कि उन्होंने उल्लू बनने की इल्तिजा थोड़ा ही की थी। अब तो उल्लू को बुरा भला कह देते हैं, अरे भाई तू बस उल्लू ही है, ये वो। तो आप ये मत भूलें, इस बात पर भी ज़रा ख्याल कीजिए कि उल्लू बनने की इल्तिजा दरख्वास्त उन्होंने मिन्नत समाजत खुद नहीं अल्लाह ताला से की थी कि उनको उल्लू बना दिया जाए और माशरे में इस तरह उनको तंज का निशाना बनाया जाए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे है बिल्ली। देखिए बिल्ली का किरदार क्या है। बिल्लियों की कई किस्में बताई गई हैं। बिल्लियों की कई किस्म की बिल्लियाँ बताई गई, कई नौ अनवा की बिल्लियाँ बताई गई हैं। वो लोग बिल्लियों की किस्में गिनते रहते हैं, इनकी भी कई किस्में होती हैं। जो लोग बिल्लियों की किस्में गिनते रहते हैं कि बिल्ली इस नस्ल की मैंने देखी, उस नस्ल की, तो उन लोगों की भी शफीकुर रहमान के नज़दीक कई तरह की किस्में हैं। बिल्लियाँ पालने वालों को ये वहम हो जाता है, ये वहम शक हो जाता है कि बिल्ली इन्हें खामखा चाहती है, खामखा बिला वजह चाहती है। इसलिए नहीं कि वो बिल्ली के क़याम व क़याम का बंदोबस्त करते हैं, इसलिए नहीं कि वो बिल्ली के क़याम रहने का, ताम खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं, इंतज़ाम करते हैं। काश क्या है, हरफ़ ख्वाहिश है, खुदा करे कि ऐसा ही होता जैसा कि
ان کے خیال میں بلی اس لیے ان کے ساتھ جو ہے وہ لگاؤ رکھتی ہے۔ بلی دوسرے کا نقطۂ نظر نہیں سمجھتی، نقطۂ نظر سوچنے کا جو ان کا طریقہ کار ہے، ان کی جو ان کا مقصد ہے وہ نہیں سمجھتی۔ اگر اسے بتایا جائے کہ ہم دنیا میں دوسروں کی مدد کرنے آئے ہیں، تو اس کا پہلا سوال یہ ہوگا کہ دوسرے یہاں کیا کرنے آئے ہیں۔ اگر اس کو یہ بتا دیا جائے بلی کو کہ بھئی ہم اس دنیا میں اس لیے بھیجے گئے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، تو وہ کہے گی کہ بھئی اچھا، تو اگر ہم دوسروں کی مدد کرنے آئے ہیں تو جو دوسرے جن کی ہم مدد کرنے آئے ہیں وہ اس دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں؟ کیا ترے کا جواب ہے شفیق الرحمان کا۔ آگے دیکھیے، سال بھر میں بلی سدھائی جا سکتی ہے۔ بلی کو جو ہے وہ ٹرین کیا جا سکتا ہے، اس کی تربیت کی جا سکتی ہے، مگر سال بھر کی مشقت کا نتیجہ صرف ایک سدھائی ہوئی بلی ہوگا۔ اس خوبی سے جملہ ادا کیا ہے کہ اگر آپ سال بھر میں بلی کو سدھا لیتے ہیں تو پھر سال بھر کے آپ کی اگر جو محنت آپ نے کی ہے اس کا ایک ہی جو ہے وہ عنوان، موضوع سمجھ لیجئے یا محنت سمجھ لیجئے، اس کا صلہ اور اس کا نام ایک ہی ہوگا بھئی کہ ایک سدھائی ہوئی بلی۔ جہاں باقی چوپائے چار پاؤں والے یعنی کہ مویشی دودھ پلانے والے جانوروں میں سے ہیں، جہاں بقیہ چوپائے کیا ہیں؟ دودھ پلانے والے جانوروں میں سے ہیں، ہمیں دودھ فراہم کرتے ہیں، وہاں بلی دودھ پینے والے جانوروں سے تعلق رکھتی ہے۔ بلی بھی پالتو جانوروں میں سے ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ دودھ پیتی ہے دینے کی بجائے۔ اگر غلط سے دودھ کھلا رہ جائے، دودھ ہم باہر بھول جائیں، تو آپ کی سدھائی ہوئی بلی پی جائے گی۔ آپ نے کتنی بھی سدھائی ہے، جتنی بھی اس کی تربیت کی ہے، آپ کے اشاروں پر ناچتی ہے، لیکن وہ دودھ پی جائے گی جو آپ نے بار بار اس کو تربیت دی ہے کہ نہیں پینا، وہ آپ کے گھر کا ہی دودھ پی جائے گی۔ اگر دودھ کو بند کر کے قفل لگا دیا جائے، تالا لگا دیا جائے، تب بھی پی جائے گی، تب بھی نہ جانے وہ کیسے پی جائے گی، دودھ غائب ہوگا چاہے آپ نے اس کو قفل لگایا تھا، یعنی کہ جتنا بھی آپ نے اس کو سنبھال کر رکھا۔ کیوں کر کیسے؟ یہ ایک راز ہے، یہ ایک بھید ہے، چھپی ہوئی بات ہے جو بلیوں تک محدود ہے، انہی تک جو ہے وہ محدود ہے، اور آج تک یہ راز نہیں کھل سکا۔ یہ راز وہی جانتی ہیں۔ بلیاں آپس میں لڑتی ہیں، جھگڑتی ہیں تو ناخنوں سے ایک دوسرے کا منہ نوچ لیتی ہیں اور ایک دوسرے کا منہ کھرچ لیتی ہیں، اور مہینوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتی رہتی ہیں۔ مہینوں گزر جاتے ہیں، لیکن ان کی رقابت ایسی ہے کہ وہ پھر بھی ایک دوسرے پر غصہ نکالتی رہتی ہیں، اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں وہ گراہٹ کی آوازیں آتے اچانک جو ہے وہ ان میں ہاتھا پائی بھی ہو جاتی ہے۔ بلی اور کتے کی رقابت مشہور ہے، دشمنی مشہور ہے۔ بلی برداشت نہیں کر سکتی کہ انسان کا کوئی وفادار دوست ہو، کتا کیونکہ انسان کا وفادار دوست ہے، اس لیے وہ یہ پسند نہیں کرتی کہ انسان کا بھی کوئی وفادار دوست ہو پائے، اسی لیے وہ کتے سے دشمنی رکھتی ہے۔ بلی میں برداشت بہت کم ہوتی ہے، اس میں چیزوں کو ضبط کرنے کی جو کیفیت ہے، عادت ہے، وہ بہت کم ہوتی ہے۔ چند بلیاں گھر میں سارے چوہوں کو ختم کر سکتی ہیں۔ چند بلیاں، اگر کسی کے گھر میں چوہوں کا مسئلہ ہے اور چند بلیاں لے آئیں اور چوہوں کو تو مسئلہ ختم ہو جائے گا، چوہوں کو وہ ہڑپ کر لیں گی، ختم کر دیں گی، چوہے تو رفع ہو جائیں گے، چوہے تو دور ہو جائیں گے، مگر بلیاں رہ جائیں گی۔ اب بلیاں جو رہ جائیں گی تو وہ ان سے آپ کیسے جان چھڑائیں گے؟ کیونکہ بلیاں آپ جتنی مرضی اپنے گھر سے باہر نکال دیں، لیکن وہ واپس اسی اپنے ٹھکانے پر واپس آ ہی جاتی ہیں، چاہے میلوں دور چھوڑائیں۔ بلیاں دن بھر میں میک اپ کرتی رہتی ہیں۔ کیا کرتی ہیں؟ ان کو ایک ہی کام ہے، کیا کہ میک اپ کرنا یعنی اپنے چہرے کا سنگھار کرنا۔ ان کی جلد پر طرح طرح کے ڈیزائن ہوتے ہیں، اسی لیے ان کی جلد پر، ان کی سکن پر، ان کے ماس پر طرح طرح کے جو ہے وہ ڈیزائن ہوتے ہیں۔ موٹی بلیاں اپنے جسم پر لمبائی میں سیدھی دھاریں بنا لیں تو ان کا موٹاپا چھپ سکتا ہے۔ دیکھیے، یہ اب جو آرٹ کا کام ہے، جو ڈیزائننگ ہے، اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، ٹرک بتایا جا رہا ہے قسم کا۔ شفیق الرحمان کس خوبی سے بتا رہے ہیں کہ اگر موٹی بلیاں اپنے جسم پر لمبائی میں سیدھی دھاریاں بنا لیں، دھاریاں جو ہیں اور لکیریں وہ سیدھی اگر بنا لیں
تو سیدھی لکیر سے کیا ہوتا ہے کہ موٹاپا جو ہے وہ لمبائی کے رخ میں قد لمبا لگنے لگتا ہے اور موٹاپے میں کمی لگتی ہے. سو ان کے نزدیک موٹی بلیاں اگر چوڑائی میں اگر دھاریاں بنانے کی بجائے لمبائی میں بنا لیں تو وہ پتلی اور چھریری لگے. وہ چھری اور کیوٹ معلوم ہوں گی، کیوٹ خوبصورت معلوم ہوں گی. آگے دیکھیے، بلیاں دوپہر کو سو جاتی ہیں. دوپہر کے وقت وہ سو جاتی ہیں، نیند کی آغوش میں چلی جاتی ہیں. وہ رات کو انتظار نہیں کر سکتی. کیوں؟ کیونکہ وہ رات کو انتظار نہیں کر سکتی. کس بات کا؟ بعض اوقات بظاہر سوئی ہوئی بلی ادھر ادھر دیکھ کر چپکے سے باہر نکل جاتی ہے. سوئی ہوئی بلی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، سوئی ہوئی بلی ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں وہ سوئی ہوئی، لیکن پتہ ہی نہیں چلتا کہ چپکے سے وہ خاموشی سے باہر بھی نکل گئی اور کہاں کی نیند سب کچھ وہ بھلا دیتی ہے. اس سے باز پرس کی جائے، اس سے پوچھا جائے سوال، اس سے اس بات کے حساب لیا جائے تو خفا ہو جاتی ہے. تو وہ ہم سے ناراض ہو جاتی ہے کہ کہاں گئی تھی، کدھر کو نکل گئی. بلی کی جگہ کوئی بھی ہو خفا ہو جائے گا. اب یہ تو بلی ہے، اگر اس کی جگہ کوئی بھی ہو جو نیند سے اٹھ کر ایک دم جو ہے وہ باہر نکل جائے اور آپ اس سے پوچھیں بھی کہاں گئے تھے، تو آپ ظاہر ہے اس پہ شک کر رہے ہیں اور وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا. یہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کی گئی ہے. ایک ہی گھر میں سال ہر سال گزارنے کے باوجود انسان اور بلی اجنبی رہتے ہیں. ایک ہی گھر میں سال ہر سال کئی سالوں سے کٹھے رہنے والے کون؟ بلی اور انسان آپس میں پھر بھی اجنبی رہتے ہیں. اجنبی یعنی کہ ناواقف رہتے ہیں. زندگی کتنی عجیب ہے. کس خوبی کا جملہ ہے جو اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہے کہ زندگی کتنی عجیب ہے کہ دیکھیے ہم پر طنز کیا گیا ہے کہ ہم سال ہر سال ایک گھر میں رہنے والے افراد، ایک ہی ماں باپ کی اولادیں، اور پھر آپس میں بہن بھائیوں کا تعلق ہم بچپن سے جوانی تک بڑھتے ہیں اور پھر آگے آگے اپنی زندگیوں کے مقاصد میں بڑھ جاتے ہیں. لیکن اتنی دیر رہنے کے باوجود ہم ایک دوسرے سے ناواقف ہوتے ہیں، جو لڑ بڑھتے ہیں ایک دوسرے سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں. بالکل اسی طرح ایک ادارے میں، ایک معاشرے میں، ہمسائیگی میں ساتھ رہنے والے بھی ایک دوسرے سے سال ہر سال کٹھے رہنے والے بھی ناواقف رہتے ہیں. اور انسان کو کس چیز کا انتظار ہوتا ہے؟ کون سی چیز ان میں اجنبیت ختم کرے گی اور پیار در لائے گی؟ کس قدر خوبصورت جملہ ہے ان کا اور کس قدر بھیانک سوال ہے. بہتر ہے اپنوں کے درمیان میں واقفیت لائیے، پہچان لائیے، اعتبار لائیے، تاکہ اس معاشرے کو ہم با اعتبار بنا سکیں، پرخلوص بنا سکیں اور انسانیت سے بھرپور بنا سکیں. یہ تھا شفیق الرحمان کا مضمون، ملکی پرندے اور دوسرے جانور. مزید پڑھیے گا ان کی کتابیں اور حاضر اٹھائیں گے آپ. اسٹوڈنٹس، آپ کے سامنے ہے آپ کا تفویضی کام. کیا؟ سبق عنوان، مصنف کا نام اور اقتباس کے موقع محل کی وضاحت کرتے ہوئے مندرجہ ذیل اقتباس کی تشریح کریں. دن بھر الو سے لے کر کہ وہ کبھی نہیں مسکراتے، اس پیراگراف کی تشریح آپ اپنے کاپیز پر خوش خطی سے تحریر کریں گے. اسٹوڈنٹس، حوالہ جات اس میں شامل کیجئے. جیسے میں نے مزاج بیان کیے ہیں، اسی طرح آپ مزاج کے مطابق انسانوں کے معاشرے کے مزاج پر جس طرح شفیق الرحمان نے طنز کیا ہے ویسے ہی آپ حوالہ جات تلاش کیجئے اور اس میں شامل کیجئے. امید واسع ہے ہدایات پر آپ عمل کریں گے. والسلام، مس سدرا ثنا.